بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ٹاپک ہے وہ آج کا ہے وہ کمیونٹی بیسڈ انیشیٹو ہے، یعنی کہ کمیونٹی کا کیا رول ایک ہو سکتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو کمیونٹی جو ہے وہ پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اس کو اسی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکچولی ایک اپروچ ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی، ان کی صلاحیت کو کمیونٹی کی صلاحیت کو بڑھانے کی کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے، چاہے وہ ہیومن میڈ ہو یا مین میڈ انڈیوس ڈیزاسٹر ہو یا نیچرل ڈیزاسٹر ہو، اس کے لیے وہ اپنی کوئی اسٹریٹجی اور ریسورسز جو ہیں وہ اس کو ڈیولپ کریں گے تاکہ جو ڈیزاسٹر ہے یا تو اس کو پریونٹ کیا جا سکے یا اس کو اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکے۔ اور جس طرح ہم نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سائیکل کے اندر پڑھا تھا کہ اس کے 4 فیزز ہیں، پریونشن ہے، میٹیگیشن، رسپانس ہے، پریپیئرنس، رسپانس اور ریکوری ہے۔ تو یہ اسی طرح ان کی کمیونٹی بھی جو ہے وہ ان تمام فیزز میں انوالوڈ ہوتی ہے۔ تو اس کا جو ہے کہتے ہیں کہ ایوری کنٹری ہیز از ایٹ دی رسک آف ایکسپوئر ٹو سم ٹائپس آف ڈیزاسٹر، کہ ہر کنٹری کو کسی نہ کسی قسم کے ڈیزاسٹر کا خطرہ درپیش رہتا ہے، جس میں وہ اپنی سٹیزن کو اور ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹس کی کہ وہ اپنے سٹیزن کو اس کے بارے میں، اس خطرے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ان کی جو پروگرس ہے وہ سیٹ بیک ہوتا ہے ڈیزاسٹر کی وجہ سے کسی بھی کنٹری کے لیے۔ تو جو ہم کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیوں کرتے ہیں، ہمارا اس میں مقصد کیا ہے ہمارا اس کو کرنے کا؟ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جو شارٹ ٹرم کے اندر ہے وہ یہ کہ جب بھی کوئی لارج اسکیل کے اوپر کوئی بھی ڈیزاسٹر اوکر ہوتا ہے تو کوئی بھی گورنمنٹ یا جو ہے وہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر بندے تک ریچ کر پائے اس ٹائم کے اوپر، یعنی کہ بعض ادارے وہ پہنچ جاتے ہیں، ان لوگوں تک اپروچ کر لیتے ہیں، لیکن فرسٹ 72 آورس جو اس میں ریسرچ ہوئی ہے ڈیزاسٹر کے حوالے سے، اس میں جو فرسٹ 72 آورس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ فرسٹ 72 آورس میں جو اگر بہت لارج اسکیل کے اوپر ایک ڈیزاسٹر آیا ہے اور کمیونٹی اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو جب تک گورنمنٹ کی فورسز وہاں تک پہنچیں گی ان جگہوں پہ، اس وقت کافی زیادہ چانس ہے کہ لاسز آف انجریز اینڈ ڈیتھ، انجریز جو ہیں وہ اور ڈیتھ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک چانس انکریز ہو جاتا ہے، اسپیشلی ایسی جگہوں میں جہاں پہ اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، یہ پاپولیشن جو ہے وہ منتشر ہو، پھیلی ہوئی ہو، اور ایسا ہو کہ وہ کیریئن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو اپروچ کرنا، مے بی ڈیو ٹو فلڈس کہ وہاں لوگ اسٹینڈرڈ ہو جائیں، مے بی ڈیو ٹو ارتھ لینڈ سلائڈس کی وجہ سے وہاں پہ جو رستے ہیں وہ بند ہو جائیں، تو اس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹرینڈ ہوں گے، ان کو فرسٹ ایڈ اور دوسری چیزوں کا پتہ ہے، اس میں میڈیکل چیزوں کا، ایویکویشن کا پتہ ہے ان کو، ریسکیو کا پتہ ہے، ان چیزوں کا وہ جب ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے ایک ڈیزاسٹر کو رسپونڈ کر پاتے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے، کہ جب بھی کوئی ہم ڈیزاسٹر کے پروگرامس لے کے آتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتے ہیں۔ اس میں جو ایک سسٹینیبلٹی کا ایک ایشو آتا ہے کہ اگر آپ نے کمیونٹی کو اس کے لیے پریپیئر نہیں کیا ہوا تو جب وہ پروگرامس وہ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں سے، جو بھی پروگرام وہ لے کے آئے ہیں، تو کمیونٹی اس کو آگے بڑھا نہیں پاتی۔ میں مثال ایک دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک کمیونٹی ہے جہاں پہ ایجوکیشن بہت کم ہے، اور وہ ایجوکیشن کے حساب سے ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی، اب کوئی ڈیزاسٹر اوکر ہوتا ہے اور کوئی وہاں پہ گورنمنٹ ایجنسی آ کے، کوئی اور لوگ آ کے اسکول میں وہاں اسکول بھی بنا لیتے ہیں، وہاں بچے پڑھ رہے ہیں اسکول، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے تو اب اس کو سسٹین کرنا اسکول کو، اس کے لیے ظاہر ہے کہ مین پاور چاہیے، لوگوں کی ایک ول چاہیے کمیونٹی کی کہ وہ اسکول کو پراپرلی رن کریں گے۔ وہ ول نہیں ہوگی تو وہ اس کا یا تو وہ پراپرلی وہ اسکول جو ہے وہ اس کے بعد رن نہیں ہو پائے گا۔ تو کمیونٹی کی جو اپنی انوالومنٹ ہے اس کے اندر، کسی پروسیس کے اندر، اسی طرح اگر ایک کوئی گورنمنٹ کی ایجنسی آ کے وہ ان کو کسی قسم کی ٹیکنیکل اسسٹنس دے رہی ہیں کہ مثال کے طور پہ انہوں نے ان کو ارتھ کوئک ڈیزائن کے بارے میں بتایا کہ ہاؤسنگ میں ہم یہ پروویژنس رکھیں گے اپنے ڈیزائن کے لیے، ارتھ کوئک جو پروویژنس ہیں جیسے ایرا میں پروویژنس دیتا ہے، اب وہ بھی ظاہر ہے کہ جب تک کمیونٹی خود اس کے اندر انوالو نہیں ہے، خود اس میں انٹرسٹ نہیں لے گی، وہ اس کو آگے لے کے نہیں چل سکتی۔ تو کمیونٹی کے انوالومنٹ کے بغیر لانگ ٹرم میں آپ جو بھی پروجیکٹ لے کے آئیں گے
اس جگہ کی ترقی کے لیے وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا، وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا کمیونٹی کے انوالومنٹ کے بغیر۔ اس کے بعد جو ہے یہ کچھ ڈیفینیشن، چار ڈیفینیشن ہیں۔ پہلے یہ پبلک اویئرنیس، یعنی کہ عوام کو آگاہ کرنا، کہ پہلا یہ پروسیس یہ ہوتا ہے کہ عوام کو، اس میں ڈیفینیشن ہے کہ آگاہ کرنا کسی لیول پہ کہ ڈیزاسٹر کو آپ نے اس کے لیے پراپرلی کیسے کوپ کرنا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس ڈیزاسٹر کو۔ کمیونٹی بیسڈ اپروچ ہے جس میں ایجوکیشن اور پبلک اویئرنیس کمیونٹی کو دی جاتی ہے پلاننگ کے لیے۔ ہیزرڈ میپ ہے، ایک میپ ہوتا ہے یہ جس میں جو ایریا جو کہ پرٹیکولرلی ورنریبل ہوتے ہیں ٹو پرٹیکولر ٹائپ آف ڈیزاسٹر، جیسے ارتھ کوئک کے لیے الگ ایک میپ ہوگا، سائیکلونس کے لیے، volcanic ایکٹیویٹی کے لیے۔ یہ ہم ابھی تھوڑی دیر بعد آگے جا کے ہیزرڈ میپ دیکھیں گے بھی، اس کو ہم اسٹڈی بھی کریں گے ڈیٹیل میں۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آرگنائزیشن، کہ جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے کہ جو امپلیمنٹ کرتی ہے ایک ٹائم فریم کے اندر، جو کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک ٹائم فریم دیتی ہے۔ نیشنل لیول پہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جو کمیونٹی کو ایک گائیڈ لائن دیتی ہے کہ اس میں آپ نے جو بھی پروجیکٹس لینے ہیں وہ اس کے حوالے سے لینا۔ کہتے ہیں نیشنل فار اے کمیونٹی بیسڈ اپروچ، یعنی کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے کمیونٹی بیسڈ اپروچ کی۔ تو یہ بیسیکلی دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرے، اور اس میں ایک ذکر ہے ہائیگو فریم ورک آف ایکشن کا۔ بیسیکلی ہائیگو فریم ورک آف ایکشن ایک ایکشن پلان ہے، 2005 سے لے کے 2015 تک کا ایک پلان ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو ریزیلینس ہے کمیونٹی کی، اس میں اس کی انوالومنٹ کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور ہائیگو فریم ورک میں انہوں نے یہ اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو دیکھیں کوئی بھی ڈیزاسٹر ہے اس میں بہت سے پارٹنرز انوالو ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ انوالو ہوگی، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہوں گی، اس میں ڈیزاسٹر ایکسپرٹس انوالو ہوں گے، اس میں کمیونٹی بھی انوالو ہوگی۔ اب جو لارج اسکیل پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی اگر ڈیزاسٹر آتا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر، تو کوئی بھی ایک جو کنٹری ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک جو اس میں ایک اسٹیک ہولڈر ہے، جیسے مثال کے طور پہ گورنمنٹ ہے، اس کے اندر اکیلا وہ اس سے لارج اسکیل پہ ڈیزاسٹر ہے تو اس سے وہ فائٹ نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹی کو اس کے اندر انوالو کیا جائے، کہ کمیونٹی جو ہے وہ اس میں اپنا ایک رول پلے کرے۔ تو جو ہائیگو فریم ورک تھا اس کے 5 اسپیسیفک پوائنٹس تھے۔ پہلا یہ تھا کہ میکنگ کہ ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن جو ہے اس کو آپ کی پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ تھا کہ امپروو کرنا ہے آپ نے رسک انفارمیشن کو اور ارلی وارننگ کو۔ تیسرا ایک بلڈ کرنا ہے کلچر آف سیفٹی اینڈ ریزیلینس، کہ سیفٹی کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کا کوئی بھی آپریشن کسی بھی لیول کے اوپر ہو رہا ہے تو اس میں جو سیفٹی ہے وہ بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر سیکٹر وائز جو ہے وہ رسک کو ریڈیوس کرنے ہیں، اور پانچواں جو ہے وہ اسٹرینتھننگ پریپیئرڈنیس کرنا ہے فار رسپانس ایکٹیویٹیز کے لیے۔ اس میں انہوں نے پھر کمیونٹی کی انوالومنٹ کے لیے ایک ٹائم فریم انہوں نے اس میں اس کے اندر طے کیا تھا اس کے اندر۔ تو یہ اچھا، اس میں ایک چیز ضروری ہے کہ جو کوئی بھی اس کا ماڈل ہے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 4 قسم کے اس میں ہمیں چاہیے ہوں گے۔ پہلی چیز ہے ہمیں پارٹنرشپ چاہیے ہوگی کمیونٹی کی انوالومنٹ۔ پارٹنرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے، تو اس کے لیے ہم جو پارٹنرشپ کی ہم بات کرتے ہیں تو پارٹنرشپ کے لیے ہمیں ایک پہلی سطح پہ جو سٹارٹ کرتی کمیونٹی جس کی اتنی زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ سٹارٹ کرتی ہے پارٹنرشپ سے، کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیلیبریشن کر کے وہ اس کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اور پھر پارٹیسپیشن ہے اس کی آتی ہے، پارٹیسپیشن کے اندر وہ پھر ایک ایکٹیولی اپنا ایک رول پلے کرتی ہے۔ پارٹنرشپ میں پیسے ہوتا ہے اور پارٹیسپیشن میں ایکٹیو رول پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اس اسٹیج سے گزر جاتی ہے کمیونٹی تو اس میں ایک امپاورمنٹ آ جاتی ہے، آخر میں جو ہے وہ اونرشپ بائی دا لوکل پیپل۔ اینڈ پہ ہم نے جو بھی کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس میں ہم نے اینڈ پہ اونر جو ہے وہ کمیونٹی کو ہی بنانا ہے، اونرشپ ان کی آ جاتی ہے۔ تو اس کا جو
ماڈل ہے کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا. اس میں ایک تو ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو بھی ماڈل ہم بنائیں گے اس میں 5 اس میں ہوں گی چیزیں ہوں گی اس کے اندر. پہلی چیز تو میں اس کے اندر یہ ہوگی کمیونیکیشن ماڈل ہوگا. اس کے اندر کمیونیکیشن ماڈل ہوگا. کمیونیکیشن ماڈل میں بیسیکلی ہم لوگ اس کو ایک ماڈل بنائیں گے جس کے اندر ہم لوگ طریقہ کار وضع کریں گے کہ جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح باقی اسٹیک ہولڈر جیسے گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں, ڈفرینٹ ادارے ہیں گورنمنٹ کے, این جی اوز ہیں, نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ڈفرینٹ ڈونر ایجنسیز ہیں, کمیونٹی ورکرز, اور آپس میں گراس روٹ لیول پہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے آپس میں. پھر یہ ہے کہ کمیونٹی پریپیئرڈنس پروگرامس ہیں اس کے اندر. کمیونٹی پریپیئرڈنس پروگرامس ہم لے کے آتے ہیں. اس میں ہم اسپیسیفکلی فوکس کرتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر کو ہم نے انیشلی 72 آورس کے اندر رسپونڈ کرنا ہے, اس میں ہم اس کا ایک طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایجنسیز کو ہم نے کیسے انوالو کرنا ہے, اس میں ہم نے خود کمیونٹی نے کیا ایکشنز لینے ہیں, ان کی ٹریننگ کس قسم کی ہوتی ہے, سرچ اینڈ ریسکیو میں انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے, میڈیکل جو فرسٹ ایڈ اور میڈیکل اکوپمنٹ پیرامیڈکس کا جو ڈیلنگ ہے وہ انہوں نے اس ٹائم کیسے کرنی ہے, ایویکویشن پلان ان کا کیا ہونا چاہیے کہ کسی جگہ کو ایویکویٹ کرنا ہے, وہ سارے اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن کو کیسے وقتی طور پہ بحال کرنا ہے, کوئی ڈسرپشن ہوئی اگر ٹرانسپورٹیشن کی تو ہم نے اس کو کیسے وقتی طور پہ بحال کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیولپنگ پارٹنرشپ میں کنیکٹنگ ود ڈیولپنگ, تیسرا جو ہے اس کا پوائنٹ ہے ڈیولپنگ پارٹنرشپ. اس میں ہم نیکسٹ لیول پہ ہم ایک پارٹنرشپ براڈ لیول پہ مہیا کرتے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ سے پارٹنرشپ ہماری ڈفرینٹ ایجنسیز کے ساتھ, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے. وہ ہم اس پارٹنرشپ کے تھرو ہم اس پروگرام کو انیشیٹ کرتے ہیں. کمیونٹی ڈیزاسٹرس پھر ریزیلینس پروگرام ہے, یہ لانگ ٹرم میں ہوتا ہے, اور یہ جو ریزیلینس پروگرامس ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہم لوگ جو بھی جہاں پہ ہیزرڈ جس قسم کو بھی آ رہا ہے اس میں ہم لانگ ٹرم ایسے پروگرامس انیشیٹ کرتے ہیں جس میں ڈیزاسٹر کے حوالے سے بھی ہم اپنا ایک اسکوپ رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ارتھ کسی جگہ بہت زیادہ آ رہا ہے اور آپ نے جب آپ کمیونٹی کو ہاؤسنگ کے وجہ سے کوئی پروگرام شروع کرے گی تو ارتھ کی جو گائیڈ لائنس ہیں ایرا کی جو بھی دوسرے ادارے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اسٹارٹ کرے گی. اسی طرح فلڈس کی گائیڈ لائنس ہوں گی, کچھ سائیکلونس کی اور ڈفرینٹ قسم کی جو گائیڈ لائنس ہے اس وہ جو ڈیولپمنٹل پروگرام ہوگا اس کو ذہن میں رکھ کے وہ اس پروگرام کو لے کے چلیں گے. آخر میں جو ہے وہ کمیونٹی ڈیزاسٹر رسپانس ٹیم ہے. وہ اسپیشل ڈیزاسٹر جو ہے رسپانس ٹیم ہوگی جو لہذا سے اس کو ہم کیٹل کریں گے, اس کو کیٹل کرے گی. تو ہم اس سے واپس آتے ہیں, ہم اسٹڈی کرے تھے کہ اس میں ہم جو کہتا ہے کہ اس میں جو وجوہات ہیں کہ کہتے ہیں ممبرز آف کمیونٹی آر امیجیٹلی وکٹم آف ایڈورس افیکٹس آف ڈیزاسٹر, کیونکہ فوراً خطرہ ہوتا ہے تو ان کے پاس جو ہم کمیونٹی کو اس میں کیوں انوالو کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جو ایک چیز اس نے بتائی کہ لوکل سراؤنڈنگ کا جو نالج ہے وہ بیسٹ جو ہوتا ہے وہ لوکل پیپل کو ہے, جس کی وجہ سے ہمیں اس نالج کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ جو ڈیزاسٹر پرون ایریاز کے اندر اس کے 2 طرح کے فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو ہوتا ہے ٹیکنیکل سائڈ پر کہ ان کو اپنی نو اباؤٹ کا پتہ ہے, ان کو اپنے انوائرمنٹ کا پتہ ہے, ان کو ریسورسز کا پتہ ہے کہ وہ ان کو ٹیکنیکل میں بھی نالج بھی اپنی چیزوں کا بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. ان کو اپنی ریسورس کا پتہ ہے کہ وہ کون سے مٹیریل کہاں سے لے سکتے ہیں, ان کو اپنے انوائرمنٹ کا زیادہ پتہ ہے, اور اگر کوئی اسکیپ روٹ پلان ہے یا کوئی بھی اسکیپ یا ایویکویشن ہے تو وہ لوکل لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ اس جگہ سے ایویکویشن ہو سکتی ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے اور ایک سوسائٹی کو جو سوشل اور سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے وہ بھی کمیونٹی میں اگر ٹرینڈ ہوگی اس کے لیے تو وہ اس کو بہتر طریقے سے رسپونڈ کر پائے گی. باہر کا جو باہر کی جو ایجنسیز ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے انوالومنٹ نہیں ہو سکیں جس طرح کے لوکل لوگ ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے ڈیزاسٹر کے بعد اپنا ایک جو سوشل فائبر ہے سوسائٹی کا وہ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے.
اس کے لیے ہمیں لوکل نالج بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. ڈیموگرافی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا ایریا کس قسم کا ہے, وہاں پہ کس قسم کے ڈیموگرافی کے لیے کس طرح کا وہاں پہ انوائرمنٹ ہے, سوشل اور ٹریڈیشنل آرگنائزیشن کے لیے. تو وہ جو کمیونٹی کی پارٹیسپیشن جو ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک سیلف ریزیلینٹ کمیونٹی, جس نے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ اینڈ پہ وہ کیا ہو جائے, سیلف ریزیلینٹ بن جائے اس کسی بھی ڈیزاسٹر کے حوالے سے. یہ ہمارا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے بتایا کہ جو بھی کمیونٹی ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ کچھ ممبرس ایسے ہوتے ہیں جو افیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے ڈیزاسٹر سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, تو وہ ان کی اتنی زیادہ اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اس کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کو جب سے زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں ہم شامل کریں گے, ان کو بلائیں گے, ان کے ساتھ کانفرنس کریں گے, تو وہ لوگ کو بظاہر یہ فیل نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہے ڈیزاسٹر سے, یا ان کی اتنا اس میں انٹرسٹ نہیں, وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے اور وہ بھی لوگ بھی اپنا ان پٹ اس کے اندر وہ دیتے رہیں گے. تو کہتا ہے کہ اس میں دو طرح کی اپروچز ہیں, ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اور ایک باٹم اپ اپروچ ہے. ٹاپ ڈاؤن اپروچ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹارٹ ہوتی ہے ہائی لیول سے, کہ گورنمنٹ لیول سے آپ اسٹارٹ لیتے ہو, وہ گورنمنٹ لیول نیشنل لیول پہ کوئی پالیسی بنائے گی, وہ پھر پروونس پہ لے کے جائے گی, لوگ پروونس جو ہے وہ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جائے گا, ڈسٹرکٹ لیول سے وہ یونین کونسل لیول پہ آئے گی, یونین کونسل لیول سے پھر کمیونٹی لیول کے اوپر آئے گی, کمیونٹی لیول سے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر آئے گی. یہ تو ٹاپ اپ اپروچ ہے. ایک باٹم اپ ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے بعد ایک ہے باٹم اپ اپروچ. تو باٹم اپ اپروچ میں ہم بیسیکلی کمیونٹی سے اسٹارٹ کرتے ہیں, کہ کمیونٹی خود سے اپنے نالج اور اپنے اس کے حساب سے, اگر کمیونٹی اتنی ٹرین ہو گئی ہے تو وہ خود سے جو اسکیم ہے وہ لانچ کرے گی, اور کوئی بھی اسکیم وہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے وہ لانچ کر سکتی ہے, اور وہ جو ہے وہ صرف ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ لے گی گورنمنٹ سے اور اداروں سے. وہ کیونکہ ٹرینڈ ہوں گے اس میں کمیونٹی کے ورکر, تو وہ کیا کریں گے, جب بھی وہ اپنے جو نیٹو لینگویج ہوگی ان کی جو بھی ہے اس میں وہ اپنی زبان کے اندر, اردو ہے, پشتو ہے, دوسری زبانیں ہیں, سندھی ہے, اس میں وہ اپنے نیٹو لوگوں کو اس کی ٹریننگ دیں گے. یعنی کچھ لوگ اس میں ٹرینڈ ہوں گے اور وہ اپنی زبان میں وہ آگے ان کو لوکل لوگوں کو ٹرین کریں گے. تو یہ باٹم اس کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے, باٹم اپ اپروچ کو زیادہ ایک پریفریبل اپروچ ہے ہمارے پاس. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں اس کے اندر, اس کی رسپانسبلٹی کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس میں پہلی بات تو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, اسٹیک ہولڈرس ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور ان کی رول رسپانسبلٹی کیا ہوگی, یہ تھوڑا سا اس کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور اس میں گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, اس میں نان گورنمنٹ آرگنائزیشن این جی اوز اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں. اس کے بعد ڈونر ایجنسیز آ جاتی ہیں, لوکل گورنمنٹ ہے اس کے اندر, پھر لوکل آرگنائزیشنز ہیں, کمیونٹی ورکرز ہیں, ٹرینرز ہیں, ڈیزاسٹر مینیجرز لوکل اور نیشنل لیول پہ, پالیسی میکر ہیں, گراس روٹس پیپل اور ریلیجیس ڈینومینیشنز ہیں. تو یہ جو ہیں یہ ان کی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب تک ان سب کی انوالومنٹ اس کے اندر نہیں ہوگی تمام لوگوں کی, تب تک جو ہے وہ رسک جو ہے وہ اس کو ہم کسی صورت میں اس کو ہم ریڈیوس نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے وہ اس کے اندر وہ کافی امپورٹنٹ ہوگی, اور ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ, اور کس کا کیا رول ہوگا اس کے اندر, یہ ہم نے اس کو اس میں ہم اس کو ڈٹرمن کریں گے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگ گورننس فریم ورک ہمیں چاہیے. جو پہلے ہم اسٹیک ہولڈر کو ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ کا ہمارے پاس کیا رول ہوگا. دیکھیے گورنمنٹ کے دو رول بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو پالیسی میکنگ ہوتا ہے, اور پالیسی میکنگ بہت ہی کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, قانون سازی کرنا. کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ڈرافٹ کرے گی, ایک قانون کے تحت کوئی ایک ادارہ وجود میں لے کے آئے گی جو ڈیزاسٹرز کو ہینڈل کرے گی. جیسے پاکستان میں قانون سازی کے تھرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی این ڈی ایم اے جو ہے وہ ایک ادارہ وجود میں آیا ہوا ہے جو ڈیزاسٹر کے حوالے سے انیشیٹ ایک رول اپنا پلے کریں. تو پہلی بات تو ہے کہ انہوں نے قانون سازی کو اس میں
جو ہے وہ لے کے آنے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو اس کے جو بھی ڈرافٹ ہوں گے, جو بھی اپروپریٹ ایکشن ہوگا, جو بھی ریگولیشن ہوں گی, وہ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی کمیونٹی کے ساتھ, وہ گورنمنٹ بنا کے دے گی. اور تھرڈلی یہ کہ جو سپورٹ چاہیے ہوگی کمیونٹی کو, ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہوگی یا فائنینشیل اسسٹنس چاہیے ہوگی, وہ بھی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کو فراہم کرے گی. اس کے بعد جو ہے وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں جس کو این جی اوز کہتے ہیں, کہ وہ بھی اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر. وہ ڈفرینٹ قسم کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس بیسیکلی لے کے آتے ہیں. ایکچولی اس میں جو نان آرگنائزیشن کے دو رول ہوتے ہیں. پہلا رول تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ فوراً ریلیف اسسٹنس دینا, جس میں وہ مے بی کیش ریمیٹنس بھی دے سکتے ہیں, ڈونر ایجنسیز کوئی سامان وغیرہ بھی پہنچا سکتے ہیں, لاجسٹک سپورٹ بھی دے سکتے ہیں. سیکنڈ جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیولپمنٹل پروگرام لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اور ایجوکیشن جو ہے لوگوں کی اس پروگرام کے بارے میں, کیپیسٹی بلڈنگ کے وہ دوبارہ سے اگر کوئی ڈیزاسٹر اوکر ہوتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر سکیں. اس کے لیے جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں ان کا رول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ڈونر ایجنسیز ہیں, وہ فائنینشیل اسسٹنٹ دیتی ہیں زیادہ تر ڈونر ایجنسیز. اور کچھ ہمیشہ تو نہیں لیکن کچھ پروگرامس جو ریسورس بلڈنگ کے لیے ہوتے ہیں لوگوں کی, اس کے لیے بھی فنڈنگ وہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ٹریننگ وغیرہ کوئی کروا رہی ہیں, کوئی اور ایجنسیز کروا رہی ہیں, لوگ خود انیشیٹ کریں کوئی ٹریننگ, اس کو بھی وہ کر سکتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے وہ اونرشپ جو ہوتی ہے وہ لوکل پیپل کے پاس ہوتی ہے. تو جو بھی اینڈ پہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی امپلیمنٹ ہوگی وہ لوکل سطح پہ ہی ہوگی. تو لوکل گورنمنٹ کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے. تو جب تک لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں انیشیلی انوالو نہیں ہوگی, وہ ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کیری آؤٹ نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد کمیونٹی ورکرس ہیں. وہ جو کمیونٹی ورکر ہیں وہ بیسیکلی ان کی ایک ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے کمیونٹی ورکرس کی, کہ وہ انہوں نے کس طرح لوکل گورنمنٹ اور کے ساتھ مل کے اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا, کمیونٹی ورکر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور ایک لوکل لیول پہ کمیونٹی کی طرف سے ہوتے ہیں. جو نیشنل لیول پہ جو ہوتے ہیں کمیونٹی ورکرز, وہ بیسیکلی وہ گورنمنٹ کی جو بھی پالیسی جو ہیں وہ کہیں بغیر جو ہیں وہ کمیونٹی تک وہ پہنچاتے رہتے ہیں. اور جو لوکل کمیونٹی ورکر ہوتے ہیں وہ ایسے ورکر ہوتے ہیں جن کا کوئی جو لوکل کمیونٹی ورکر ہوتے ہیں ان کا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ارتھ کا یا کوئی بھی اور ڈیزاسٹر فلڈس کا, وہ اس کے بارے میں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیونٹی جو ہے ان کو ایز اے کمیونٹی ورکر لوکیشن ان کی ہو جاتی ہے لوکل گورنمنٹ کے محکمے کے تھرو, میں بھی گورنمنٹ یا ریجنل ایجنسی کے تھرو وہ لوگ اس میں ہائر ہو جاتی ہیں. وہ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ایموشنل پرابلمس لوگوں کو سمجھنے کے لیے, ٹیکنیکل اسسٹنس ان کی ہوتی ہے. بہتر طور سے وہ جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کو ڈیل کر سکتے ہیں کمیونٹی ورکرس. اگر یہ اگر جو کوپریشن ہے لوکل گورنمنٹ کی, این جی اوز کی اور ریجنل نیشنل ایجنسیز کی, وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ہر پرسن جو ہے ایکچولی وہ انوالو ہو جاتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام میں. اس سے ہر پرسن جو ہے وہ اس سے ہر بندہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس پروگرام سے. تو یہ کمیونٹی ورکر کا اس میں بیسیکلی رول ہے. ان کے لیے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کمیونٹی ورکرز کے لیے, کہ انہوں نے جو کمیونٹی ورکر جو ہیں وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے اپنی ٹائمنگ کا, کہ ایکٹیویٹی کی کہ وہ کس ٹائم پہ انہوں نے وہ انیشیٹ کرنا ہے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا ٹائم فریم جو ہے وہ انہوں نے دینا ہے. یعنی کہ کوئی بھی اگر پروگرام آپ لے کے آ رہے ہیں تو وہ کتنے ٹائم میں وہ ختم ہوگا, اور کتنے اس میں لوگ انوالوڈ ہوں گے, اور اس کا کیا طریقہ کار میکینزم ہوگا, وہ کمیونٹی ورکر ہی طے کرتی ہیں اس کے اندر. اس کے بعد نیشنل اور لوکل آرگنائزیشنس ہیں. اس میں جو اچھا کہ آپ نے دیکھو کسی اسکول کالجز یونیورسٹی میں لوگ اپنے ایک گروپس بنا لیتے ہیں. وہ گروپ جو ہوتے ہیں وہ ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز میں بھی کام کریں. اسی طرح کسی آپ کو پتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ونگس بھی ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر, وہ ونگس جو ہیں وہ اس پہ ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹی سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ ریلیجیس بیسڈ اور جو گروپس ہوتے ہیں وہ بھی اپنا ایک ڈیزاسٹر کے حوالے سے ایک ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ انہیں اسٹارٹ کی ہوتی ہے. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, یہ جو گروپس بنے ہوتے ہیں یونیورسٹی لیول پہ
سوشل سیکٹر پہ لوگوں نے اپنے لیول پہ کوئی گروپ بنائے ہوتے ہیں. میڈیا ہے اس کے اندر بھی شامل ہے, میڈیا کی اس میں پارٹیسپیشن بھی ہے. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بھی ونگس ہوتے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ نیشنل لوکل لیول پہ ڈیزاسٹر کے واسطے کمیونٹی کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو نیشنل لوکل ڈیزاسٹر مینیجر, نیشنل لیول پہ بھی ڈیزاسٹر مینیجرس ہوتے ہیں اور لوکل سطح پہ بھی ڈیزاسٹر جو کمیونٹی ورکرس میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا, جب وہ مزید ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوکل سطح پہ ڈیزاسٹر مینیجر بن جاتے ہیں. تو کمیونٹی جو بھی اپنا ایک پروگرام لے کے چلتی ہے وہ تھرو لوکل ڈیزاسٹر مینجمنٹ مینیجر لے کے چلتی ہے. کوئی بھی ان کو مسئلہ ہو, کوئی بھی انہیں لانگ ٹرم پالیسی لے کے آنی ہو ڈیزاسٹر کے وجہ سے, یا شارٹ ٹرم پالیسی اس میں وہ اپنی لا رہے ہوں, تو اس کو وہ اس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ تھرو کمیونٹی ہی وہ کرتی ہیں. کمیونٹی کے انوائرمنٹ سے یہ اس کے اندر یہ لوگ چلتے ہیں اس کے اندر, اور کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل پیپل ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ جو کہ اپنی پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں. نیشنل لیول کی بات کریں اور ان کو کی اسپیکٹس کے کمیونٹی کی سسٹینیبلٹی کے جو کی اسپیکٹس ہیں ڈیزاسٹر ریلیٹڈ وہ ان کو پتہ ہوتی ہیں. ان کو کیپیسٹی بھی پتہ ہوتی ہے کمیونٹی کی, وہ کتنا جو ہے وہ ڈیزاسٹر کے والے سے اپنا ایک رول جو ہے وہ اس میں پلے کر سکتی ہے, اور اس کے لیے کتنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے ان کو. اس کے حساب سے وہ ٹریننگ پروگرامس لے کے آتے ہیں. اچھا, اس میں ہوتا ہے یہ کہ جب یہ ٹریننگ پروگرامس جو گورنمنٹ یا کوئی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے, وہ ڈیزاسٹر مینیجرس کو بیسیکلی ٹرین کیا جاتا ہے اس کے اندر اس پروگرام کے لیے. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ آگے کچھ اپنی چھوٹی اسمال ٹیم لے کے آتا ہے, وہ اس ٹیم کو ٹرین کرتا ہے. وہ ٹیم جو ہوتی ہے بعد میں پھر جو باقی جتنے بھی لوگ بچے کمیونٹی کے اندر, کمیونٹی تو کافی واسٹ ہوتی ہے, تو وہ جو ٹیم ہے وہ پھر باقی اپنی نیٹو لینگویج کے اندر اردو, پشتو, سندھی, دوسری لینگویجز میں وہ اس کو ٹریننگ پروگرامس وہ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں باقی کمیونٹی کے لیے بھی. تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے اس کا. تو جو ان کو کمیونٹی کو جو پیپل جو ہے ان کو اپنی پرابلمس یا چیلنجز کا ڈیزاسٹر کے وجہ سے آہستہ آہستہ پتہ لگتا رہتا ہے, اور وہ اس کے بعد سے وہ اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ خود سے اپنی ٹریننگ نہیں چاہتی کہ اپنی پالیسی اور اسٹریٹجی جو ہے وہ خود لے کے آئیں اس کی وجہ سے. اس کے لیے ٹریننگ کے لیے اویئرنیس پروگرامس جو ہے وہ گورنمنٹ لانچ کرتی ہے, اور وہ انڈیویجول کمیونٹی لیول پہ بھی اور لوکل لیول پہ بھی یہ پروگرامس جو ہیں وہ لانچ ہوتے رہتے ہیں, جس میں تمام لوگ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ٹرینرس آ جاتی ہیں. ٹرینرس جو ہیں وہ بیسیکلی کمیونٹی کے اندر جو ایک ٹریننگ دیتے ہیں جس میں لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, اور ولنریبلٹی جو ہے ان کی ود رسپیکٹ ٹو اینی کائنڈ آف ڈیزاسٹر, وہ اس کو اس کے حوالے سے وہ اپنا ایک ٹریننگ پروگرام لے کے آتی ہیں اور میک شیور کرتے ہیں کہ وہ تمام کمیونٹی تک وہ جو بھی ہے وہ اس میں پہنچے. اس کے پالیسی میکرس ہیں جو کہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے, جو پرماننٹ سیکریٹری, جیسے پاکستان میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ایک ادارہ ہے, یہ پرماننٹ پالیسی میکنگ کا ادارہ ہے. پالیسی میکنگ میں لانگ ٹرم جو اسٹریٹجی کی جو بھی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں خود اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کئی جگہوں پہ وہ پرائیورٹائز بھی کرتی ہے ڈیزاسٹرس کے حوالے سے. کچھ ڈیزاسٹر جو ہیں وہ پہلے اوکر نہیں ہو رہے تھے, بعد میں وہ میں بھی شامل ہو گئے ہیں. تو اس کے وجہ سے جو نئی پالیسی اگر گورنمنٹ کو لے کے آنا چاہ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کا ایک پارٹ ہوتی ہے. خاص طور پہ کسی کوئی ملک ہے وہاں پہ میں بھی ٹیررزم ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یا کوئی اور مین میڈ ایسی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اس کو انوائرمنٹ کے وجہ سے ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے, جیسے انوائرمنٹ کو بہت نقصان ہو رہا ہے, تو وہ بھی پالیسی جو ہے وہ نیشنل لیول پہ گورنمنٹ ایک لے کے آ سکتی ہے, نیشنل اور لوکل لیول پہ. اس کے گراس روٹ پیپل کے یہ بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جو گراس روٹ لیول پہ جو پیپل ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو اس کی. تو جو کمیونٹی کے جو اسٹیک ہولڈر کی جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں, جو پارٹیسپیشن ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو اسٹیٹ ہولڈر کے درمیان جو ہے وہ کوپنگ میکینزم ہونا چاہیے کمیونٹی کا, اس کو کیسے جو کمیونٹی ہے وہ ڈیزاسٹر کو کیسے لے کے چل سکے تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لے کے. اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو کمیونٹی کے پاس ایک اونرشپ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ اپنی اچیو کر پائیں گے. اور جو انڈیویجول ہاؤس ہولڈ اور کمیونٹی ہیں وہ نارملی چونکہ ان اویئر ہوتی ہیں, اور ان کا جو نارملی ایک ہم نے جو بیہیویئر دیکھا ہے وہ ان کے اتنا ٹرسٹ نہیں ہوتا ڈیزاسٹر ریڈکشن اسٹریٹجیز پہ. تو پھر اس وجہ سے جو ڈفرینٹ مثال کے طور پہ جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں ڈیزاسٹر ریڈکشن میں, جس میں وہ ٹرسٹ بلڈ کرتی ہیں کہ اگر ایسی ایکٹیویٹیز
کوئی آ رہی ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر، تو اس میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی بھی لے کے آ رہی ہے، تو اس میں جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے گا ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز سے، وہ نارملی زیادہ تر ممالک میں وہ این جی اوز جو ہیں وہ یہ اپنا ایک رول پلے کر رہی ہے اس کے، وہ اپنے ڈفرینٹ پبلک اویئرنیس پروگرامس کے تھرو۔ اس کے بعد پرٹیکولر جو ہم شفٹ کرتے ہیں ایمرجنسی اسسٹنس کے لیے، اس میں جو ولنریبلٹی اسیسمنٹ ہے، اس میں جو لوکل گورنمنٹ ہے پریپیئرنیس پروگرامس کے لیے، وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا زیادہ رول پلے اس میں پلے کرتی ہے، کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ زیادہ انوالو ہوتی ہے پریپیئرنیس پروگرامس کے لیے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر ولنریبلٹی اسیسمنٹ کر سکتی ہے۔ جو رسپانس ٹیم ہے وہ کمیونٹی کے حساب سے وہ اس میں ان کا ایک رول ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہر گروپ کے پاس اپنی ریسورسز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، جیسے گورنمنٹ ہے، این جی اوز ہیں، لوکل پیپل ہیں، اور پالیسی میکرز اور ڈیزاسٹر مینیجرز وغیرہ۔ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ اپنا ایک ریسورسز ہیں، نالج بیس ہے، اور انفارمیشن ہر ایک کی علیحدہ لیتا ہے۔ لیکن جو ریسورسز گورنمنٹ کے پاس ہیں کبھی بھی این جی اوز کے پاس نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی کمیونٹی کے پاس نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو نالج کمیونٹی کا ہے وہ اور ٹائپ کا ہوگا نالج، جو این جی اوز کے پاس نالج وہ ڈفرنٹ ٹائپ کا نالج ان کے پاس ہوگا، گورنمنٹ کے پاس جو نالج ہوگا وہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے وہ ڈفرنٹ ہوگا۔ تو اس میں جو شیئرنگ آف نالج اور ریسورسز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ بہت ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک پراپر مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ جو رائٹ انفارمیشن کو رائٹ ٹائم پہ اور رائٹ پلیس پہ پہنچایا جا سکے۔ یعنی کہ وارننگ سسٹم جو ہے وہ ہمارا ایک انیشیٹ ہونا چاہیے، جو اس میں ہمیں انیشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پالیسی میکر، لوکل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کمیونٹی آرگنائزیشن، ٹرینرز جو ہیں، لوکل میڈیا بھی اس میں اپنا ایک رول پلے کر سکتا ہے، جس میں وہ یوزفل انفارمیشن جو ہے وہ اپنی وہ ڈسیمینیشن آف انفارمیشن جو ہے وہ اس کو وہ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آج ٹاپک تھا۔ اس کا نیکسٹ میں ہم میتھڈ آف ڈسیمینیشن پڑھیں گے اس کے اندر۔ تو